ودی سے مراد وہ قطرے ہیں جو پیشاب کے بعد آئیں، یہ بھی ناپاک ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اس کو سلسلۃ البول بھی کہتے ہیں۔ سلسلۃ البول یعنی بول پیشاب کو کہتے ہیں، پیشاب کے مسلسل قطرے آنا۔ بعض لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے بعد ان کو وقفے سے قطرے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیشاب کے قطرے ہوں یا اس کے علاوہ بعض اوقات اور قطرے ہوں تو وہ ودی کہلاتا ہے۔ یعنی سفید رنگ کے قطرے بھی ہوں تو وہ بھی ودی کہلاتا ہے، تو وہ بھی نجس ہے سب کے نزدیک۔ جی نہیں، غسل نہیں، صرف وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، دھولے کپڑوں کو یا ان کے اوپر چھینٹے مار لیں، لیکن اس کا تعلق پیشاب کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ سفید قطرے جو کہ پیشاب کے بعد آئیں، یہ ایک بیماری ہے، مطلب عام صحت مند لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا۔ مزی سے مراد بھی سفید قطرے ہیں جو انسان کو بعض اوقات کوئی بھاری کام کرنے سے بھی، جیسے زیادہ بوجھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، یا ویسے کوئی برے خیالات آنے سے بھی بعض اوقات، تو یہ قطرے بھی نجس ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک روایت میں البتہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے امام احمد اس طرف گئے ہیں، حضرت سہل سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مزی کے قطرے بہت تنگ کرتے تھے، اور میں اس کی وجہ سے غسل پہ غسل کرتا رہتا تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تجھے صرف وضو کافی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اگر کپڑوں پہ لگ جائے، کیونکہ میں تو ایک طرح سے اس کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک ہتھیلی میں پانی لے لے، اور جہاں تجھ کو شک ہو کہ یہاں کپڑوں پہ قطرے لگے ہیں وہاں چھینٹے مار لے۔ اس لیے امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ چھینٹے مارنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دھونا پڑے گا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی ہے۔ وضو تو ٹوٹ جائے گا، بس صرف اس میں اختلاف ہے۔ ایک مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں نا ازالہ نجاست، ایک ہے نجاست کیا ہے، دوسرا کیا ہے اس نجاست کو دور کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دور کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ نجاست دھونے سے دور ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ چھینٹے مارنے سے دور ہو جاتی ہے، تو اس میں فقہا میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ منی، سپم، نطفہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ اس کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے فقہا میں، لیکن پریفرڈ یہی معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا راجح قول، کہ یہ نجس ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ نجس ہے، یعنی یہ قطرے۔ اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جو ہیں یہ نجس نہیں ہے، یعنی غسل ان کے نزدیک بھی فرض ہے۔ اصل اختلاف کہاں میں ہو رہا ہے؟ نجاست میں۔ اب وہی بات نا، کل جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کا ذہن کسی دلیل میں اٹک جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے جیسے قرآن میں کہا کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، تو انبیاء کی تخلیق بھی اس نطفے سے ہوئی ہے، تو میرا دل نہیں مانتا میں یہ بات کہوں کہ نبی کی تخلیق جو ہے وہ نجاست سے ہوئی ہے۔ ان کا ذہن وہاں پہ اٹک گیا۔ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں نا سوچنے کے، پیچھے تناظر ہوتے ہیں۔
لیکن بہرحال زیادہ دلائل اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ نجس ہے۔